الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور توبہ کی نیت سے ساتھی آئے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں۔ توبہ کی نیت کر لینے سے ہی توبہ ہو جاتی ہے، کیونکہ توبہ دل کا فعل ہے۔ توبہ اصل میں دل کا فعل ہے۔ زبان سے کئی لوگ توبہ 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 کرتے ہیں، لیکن وہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ نام ہے ندامت کا، توبہ نام ہے ندامت کا، یعنی ندامت جو ہر دل میں جب پیدا ہو جائے وہی توبہ ہے کہ یا اللہ میں اب اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو ناراضگی کا سبب ہے، آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ صدقے دل سے کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، بعض اوقات ایک شخص کی توبہ کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پورے مجمع کو بخشوا دیتی ہے۔ اس لیے ایک ہوتی ہے انفرادی توبہ اور ایک ہوتی ہے اعلانیہ توبہ۔ اعلانیہ توبہ کے فضائل زیادہ ہیں کہ بندہ مجمع کے اندر بیٹھ کر اپنی بے بسی کا اور اپنی گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو اعلانیہ توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بندہ مجمع میں بیٹھ کے توبہ پڑھتا ہے۔ اور توبہ کرنے والا تکبر سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہگار سمجھتا ہے، اور متکبر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اس درجے کا نہیں سمجھتا، اس کو ہمیشہ اپنی نیکیوں پہ نگاہ ہوتی ہے، اپنی بزرگی پہ نگاہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساتھی جو توبہ کرنے والے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو انسان گناہگار ہوتا ہے نا، اس کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے کہ وہ جب توبہ کر لیتا ہے۔ بدگمانی کسی مسلمان سے کیوں حرام ہے؟ بدگمانی حرام اس لیے ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ کا ذہن یہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر دی ہو، توبہ کر دیا ہو، اور توبہ کر کے وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہو، توبہ کر کے وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جس کو قوم نے شہر سے بدعمالیوں کی وجہ سے نکالا تھا کہ یہ اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن جب وہ جنگل میں گیا تو اس نے اللہ سے توبہ کر دی، اور توبہ کے اندر اس نے ایسے فریاد کی کہ وہ توبہ قبول بھی ہوئی اور اس پر موت بھی واقع ہو گئی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم سمیت اس شخص کے جنازے میں جاؤ، اور جنازے کے فضائل یہ ہیں کہ جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا میں اللہ اس کو بھی معاف کر دوں گا، اس کی کوشش ہو جائے گی۔ لوگوں نے جنازہ پڑھنے کے بعد دیکھا یہ تو وہی آدمی ہے جس کو بستی والوں نے نکالا تھا،
تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا وجہ تھی، اس کو تو ہم نے بالکل ترک کیا ہوا تھا، نکالا ہوا تھا یہاں سے، یہ کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ؟ فرمایا اس نے جو توبہ کی ہے نا، اور اس نے جو توبہ کے اندر انداز اختیار کیا ہے وہ میں اللہ کو بہت پسند آیا، تو میں نے اس کی توبہ کی برکت سے اس کا جنازہ پڑھنے والوں کو معاف کر دیا۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، صبح و شام ہم ہر وقت گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، گناہوں میں پھنس جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے کہ ایسی حرکتیں ہم کر جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا مذہب سے بالکل خروج ہو جاتا ہے۔ تو صبح و شام خاص طور پر کوئی وقت ایسا نہ گزرے جس میں ہم دل سے نادم نہ ہوں، توبہ نہ کریں ہم۔ تو یہ جو استغفار ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس استغفار کو اس کے معنی کے دھیان کے ساتھ، ندامت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ استغفار کو ندامت سے پڑھنا چاہیے، اور بہت زیادہ ندامت سے پڑھنا چاہیے، اور اسی استغفار کے دوران اللہ سے بندہ التجا بھی کرے۔ التجا اس طرح کرے کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت سیاکار ہوں، اللہ میں نے آپ کو بہت ناراض کیا، ناشکری سے، بے صبری سے، بہتان لگا کر، الزام لگا کر، پتہ نہیں کس کس انداز سے میں نے تیری نافرمانیاں کی، اور اتنے میرے گناہ ہیں جس کا مجھے احساس ہی نہیں کتنے زیادہ ہیں، اور اس گناہ گاری کے عالم میں میری موت آ جاتی ہے اور میں تائب نہیں ہوتا تو میرا کیا ہوگا؟ تو یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، صدق کے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے بندوں کی جو شان ہے نا، اللہ کے بندوں کی، وہ اللہ کے بارے میں بھی اور اللہ کے مخلوق کے بارے میں بھی بہت زیادہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور ان کی زبانیں اللہ پر گلہ شکوہ نہ کریں، اور اللہ کا گلہ بھی نہ کریں، اور اللہ کی مخلوق کا گلہ بھی اللہ سے نہ کریں، ان کے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ یعنی اگر آپ یہ چاہیں نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے خاص و خاص لوگوں میں شامل کر دے نا، تو خاص و خاص لوگوں کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کا گلہ نہیں کرتے کبھی بھی، اور مخلوق کا گلہ اللہ سے بھی نہیں کرتے، اور اسی کو مقام رضا کہتے ہیں۔ اچھا، اور مقام رضا کی انتہا جو ہے اس کا نام موت ہے، کہ اس پہ زبان سے گلہ شکوہ۔ ابھی جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی نا، تو ابوبکر صدیق کیوں پسند فرمایا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اصلا مقام رضا نصیب کیا تھا، اور جب فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کا مقام آدمی کو نصیب ہوتا ہے نا، تو اس کی زبان سے دوسری باتیں کرتی نہیں ہے۔ پھر وہ فنا فی اللہ بھی تھے، فنا فی الرسول بھی تھے، فنا فی اللہ بھی تھے اور فنا فی رسول بھی تھے۔ میں نے یہ بات کئی دفعہ عرض کی ہے، تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مقام دیا نا، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ یعنی تقویٰ میں، بزرگی میں، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ابوبکر صدیق کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رضا کی جو بات ہے نا، کتنے فانی تھے، کتنی رضا تھی۔ ان کے بارے میں کسی نے پوچھا کسی عارف سے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور رسول اللہ میں کیا فرق تھا؟ اب یہ سوال بنتا نہیں ہے، نبی نبی ہیں، صدیق صدیق ہیں۔ اب نبوت کا اور صدیقین کا کوئی تو جوڑ نہیں ہے، بس وہ الگ مقام ہے، یہ الگ مقام ہے۔ لیکن پوچھنے والا جو پوچھتا ہے اور جس سے پوچھتا ہے
پوچھنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں کس سے پوچھ رہا ہوں، جواب دینے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ بات کسی وقت ایسی بھی ہوتی ہے نا، کیوں نہیں صاحب؟ نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدیق میں نبوت میں کیا فرق ہے؟ فرمایا نبوت میں اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ جیسے آقا کسی تالاب پر کھڑے ہوں، آقا کسی تالاب پر کھڑے ہوں، حوض پر کھڑے ہوں، اور اس تالاب کے اندر، اس حوض کے اندر جو عکس نظر آئے نا وہ صدیق ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ جن کو صبح صحابہ کا ٹچ ہے نا اونچا سبحان اللہ کہا ہے۔ سمجھ رہا ہے بات آپ کو؟ فرمایا وہ صدیق ہوں۔ اب اتنا گہرا تعلق ہے، اتنی گہری مماثلت ہے، ان کے رضا کے باب میں آتا ہے کہ ایک دن جبریل امین تشریف لائے اور آگے فرمایا کہ حضور آج ابوبکر صدیق ٹھیک ہو گئے ہیں، آج صحت مل گئی ان کو۔ تو اللہ کے حبیب نے پوچھا صدیق آپ کو کیا ہوا کہ آج آپ کی صحت کی خبر ہمیں جبریل نے دی ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے؟ تو میں حضور میری دانتوں میں کافی عرصہ ہو گیا، 2-3 سال ہو گئے درد ہے، دانتوں میں تکلیف ہے۔ کہا بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا یا نبی اللہ، یار کا گلہ کیا کرنا، یار کا گلہ کیا کرنا، یار پہ کیا گلہ کرے، یار پر کیا شکوہ کرے، ایسے صدیق تو نہیں بننا۔ دیوانے کو پھول بلبل کو چراغ بس، صدیق کو اللہ اور اس کا رسول بس، صدیق کو اللہ اور اس کا رسول بس۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ توبہ، توبہ، صدق کے دل سے توبہ، اور ہر گناہ سے توبہ۔ اللہ کو ناراضگی والے یہ جو اعمال ہے نا، ہمیں نماز نہ پڑھی ہو تو کہتے ہیں جی توبہ کرتے ہیں، لیکن اتنا سنگین گناہ ہے اللہ کی تقدیر پر گلہ کرنا، مقدر کا شکوہ کرنا، مقدر کا شکوہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تقسیم خداوندی پر اعتراض ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ کئی عورتیں ہیں نا، وہ مردوں کو کہیں گی کتنا برا نصیب تھا میرا، کتنا برا مقدر ہے میرا کہ تیرے ساتھ میری نسبت ہوئی، اور مرد کہیں گے وہ میری کتنی بری قسمت تھی۔ اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی تقدیر پہ شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اب اس طرح کے گناہوں سے ہم تائب نہیں ہوتے، پھر توبہ کرتے ہیں ظاہری گناہوں پر، باطنی گناہوں پر نگاہ نہیں ہوتی، جیسے عجب، لالچ، حرص، طمع، یہ باطنی گناہ سارے۔ تو جب بھی توبہ کی مجلس میں بیٹھے آدمی تو اپنی ظاہری گناہوں سے بھی اور اپنے باطنی گناہوں سے بھی، اور تنہائی کی دعاؤں میں یہ عرض کرے اللہ سے، یا اللہ جو چیزیں میرے علم میں ہیں وہ بھی، اور جو میرے علم میں نہیں ہیں وہ بھی، اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کس گناہ کی وجہ سے کل تیری بارگاہ سے رد کیا جاؤں، تو مجھے پاک کر دیں، مجھے صاف کر دیں، میری تربیت کر دیں، تاکہ کل میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل ہو جاؤں۔ سمجھا جی؟ تو ظاہری گناہوں سے بھی توبہ، باطنی گناہوں سے بھی توبہ۔
ہاں، اور بعض کا ظاہر کے گناہ جو ہوتے ہیں آدمی کو، جیسے بد نظری ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس طرح کی چیزوں پہ بعض اوقات آدمی کنٹرول کر لیتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن ایک بیماری ہے عجب، گناہ بہت بڑا۔ عجب میں بندہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تکبر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ عام طور پر جب لکھا جاتا ہے نا تکبر اور عجب، یہ دونوں اکٹھے لکھے جاتے ہیں کہ تکبر اور عجب۔ تکبر اور عجب میں یہ فرق ہے، تکبر میں انسان اپنے آپ کو بڑائی سمجھتا ہے، یہ بڑا آدمی ہوں میں، اور عجب میں ساتھ دوسرے کی حقارت بھی ہوتی ہے، یہ کیسا ہے، میں نمازی ہوں، میں نیک ہوں، میں بزرگ ہوں، میں صاحب علم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، یہ زبان سے نہیں کہتا، لیکن دوسرے کو انتہائی گھٹیا آدمی سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، میں نے ایک روایت پڑھی ہے، کسی کو اللہ سخاوت دے دے نا، سخاوت، نیک کنجوس سے، فاسق سخی سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، گناہ کرتا ہے لیکن سخاوت ہے اس میں، اور یہ جو دوسرا ہے نا، یہ تو بزرگ بنا ہوا ہے لیکن اس کے اندر ایک بیماری ہے، حب دنیا کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، اور یہ خود مستقل ایک بیماری ہے، حب دنیا، حب دنیا مستقل ایک بیماری ہے۔ اس لیے جب بھی توبہ کریں اور جب بھی مجلس میں بیٹھیں تو اللہ جل شانہ سے صدق دل سے معافی کے ساتھ معافی کی طلب کریں۔ اور آپ کو میں ایک دعا کا طریقہ بتاتا ہوں، یہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسے دعا بھی کرتے تھے، جب آپ تنہا ہونا کوئی بھی نہ ہو سکے اس طرح ہاتھ کھڑی کر دیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی بغل مبارک ظاہر ہو رہی تھی، اس طرح فریاد کر رہے تھے، ایسے فریاد کر رہے تھے، ایسے مانگ رہے تھے اللہ سے۔ اب آپ تو معصوم ہیں، اب کیوں رو رہے ہیں، اب کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں اتنی لمبی لمبی زاری کر رہے ہیں؟ سنت سمجھ گیا نا، تنہائی میں ایسے جیسے دیوانوں کی طرح دعا مانگتے ہیں، اس طرح۔ میں نے حرم میں ایک آدمی کو قیام اللیل میں ایسے زاری کرتے دیکھا ہے۔ تو دعا مانگنے کے نا اور توبہ کے مختلف جو طریقے ہیں نا، ان میں یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس طرح سے یا اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، یعنی یہ انتہائی عاجزی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ انداز، انتہائی عاجزی کی طرف۔ اور جب وہ ہستی معافی مانگ رہی ہے، وہ ہستی استغفار پڑھ رہی ہے، جن کو خدا کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، سمجھے؟ تو ہمیں کیوں معافی نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں کیوں نہیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں کیوں نہیں توبہ کرنی چاہیے؟ خوب توبہ کریں، خوب معافی مانگیں، اور اتنی توبہ ہو، اتنی معافی ہو کہ دل سے جواب آئے بس کر، معاف کر دیا، توبہ قبول ہوگی آپ کی۔ اور جب بھی توبہ کرے نا صدق دل سے کرے، ایسے توبہ کرے کہ یقین سے کرے کہ اللہ نے بخش دیا مجھے، اللہ نے معاف کر دیا مجھے، اللہ نے معاف کر دیا مجھے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آدمی کی بیعت ہوتا ہے نا، بیعت کے وقت جو توبہ کرتا ہے، بہت کے بیعت جو توبہ کرتا ہے، یہ وہ اس کی نئی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالغنی پھول پوری
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں بعض سارے لوگ بڑے قیمتی گزرے ہیں، بعض کو بڑے فانی قسم کے بزرگ تھے، بڑے عاشق قسم کے تھے۔ یہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کی والدہ کا جو دوسرا نکاح تھا وہ شاہ عبد الغنی صاحب سے تھا، تو ان کی تربیت ساری وہاں ہوئی، شاہ عبد الغنی صاحب کیا ہوئی۔ حکیم صاحب سے میں نے خود سے بات سنی تھی کہ حضرت فرمایا کرتے تھے، بڑے عاشق آدمی تھے، بہت کثیر الفقہ تھے۔ مجھ سے آج کے دور میں وہ پوچھتا ہے کہ تصوف میں کن کی کتابوں میں فیض ہے، واہ واہ واہ، پڑھے تو حکیم صاحب کی کتابوں میں فیض ہے، فیض بہت زیادہ ہے، اور ہر بزرگوں کی اس طرح کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تصوف میں اس قریب زمانے میں حکیم صاحب کی کتابوں کو جہاں سے پڑھیں، جس جگہ سے پڑھیں، فیض دے گی۔ عشق ہے نا، جو چشتیہ کا جو صحیح مزاج ہے نا عشقیہ، وہ آپ کی کتابوں میں نظر آتا ہے، اور پڑھنا چاہیے، بہت شوق سے پڑھنی چاہیے۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے پھول پور کے اندر عیدگاہ میں گئے، تو میں نے حضرت کے لیے مصلی بچھایا عیدگاہ میں، تو مجھے فرمانے لگے حکیم اختر میں یہاں پیدا ہوا ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ کی پیدائش یہاں ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں بھائی، آپ میری بات سمجھے نہیں، میں نے مجدد زمانہ حضرت تھانوی سے بیعت یہاں کی تھی، میں نے حضرت سے بیعت اس جگہ کی تھی، تو یہ تو میری پیدائش یہاں ہوئی ہے، اس بیعت سے پہلے کیا زندگی تھی؟ پہلے کی زندگی کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، بیعت زندگی تو شروع ہوئی تھی۔ ایک بات یاد آ گئی، کہتے ہیں میں نے حضرت کی بڑی خدمت، اللہ نے موقع دیا، تو آپ کو اس زمانے میں فلش نہیں ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے حضرت کی خدمت کرنی پڑتی تھی، کرتا تھا۔ تو ایک دن میں آپ کا پاخانہ پیشاب اٹھا کے پھینکنے جا رہا تھا، تو راستے میں میں نے فریاد کی اللہ سے، اسی وقت جیسے میرے سینے میں کوئی چیز چبک گئی آ کر، میں نے کہا یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے بندے کی بیماری میں میں ان کی یہ خدمت کر رہا ہوں کہ ان کا پیشاب پیخانہ پھینکتا ہوں، یا اللہ میں یہ گندگی صاف کر رہا ہوں، تو میری گندگی صاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ ایسے جیسے میں دل پہ ایک الہام ہوا کہ تو حکیم بنا تھا لوگوں کے پیشاب پخانے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اب میں تجھ سے وہ کام لوں گا کہ آج کے بعد تو لوگوں کے دل ٹیسٹ کرے گا، لوگوں کے دل ٹیسٹ کرے گا۔ کہتے ہیں بس یہ خدمت مجھے ایک مقام تک لے گئی، اور حکیم ہوتا تو حکیم ہی ہوتا، لوگوں کی دن کو نبضیں دیکھتا رہتا، کہتا یہ پیشاب لاؤ ٹیسٹ کروں، دوسرا لاؤ یہ ٹیسٹ کروں۔ اللہ نے کہا نہیں، میں ابھی کوئی کام لینا ہے آپ سے، کوئی کام لینا ہے آپ سے۔ اور کیسا کام لیا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بوقت بیعت جو توبہ ہوتی ہے نا، یہ توبہ بڑی کام کی ہوتی ہے، اور ہمیشہ اسی مجلس میں جب بیٹھا کریں نا، اسی مجلس میں خود اپنی بات کرتا ہوں، میں اس توبہ کے بعد سمجھتا ہوں کہ ابھی میں اگر مر گیا نا تو مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ توبہ ہے نا، میں معافی مانگی ہے، اور آپ نے خود کہا توبۃ النصوح، پکی کرو۔ آپ کے حبیب نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ شخص ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، بس توبہ ہو گئی ہے۔ جب میں توبہ کر چکا ہوں تو گناہ کیسا باقی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگا کریں، اور ندامت کا اظہار اللہ کے سامنے کیا کریں۔ زندگی کی جتنی
نافرمانیاں ہیں، آپ ان میں معافی کی قابل کہہ رہے ہیں، اور اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ مانگنے کی دیر ہے، اس کے معاف کرنے کی کوئی دیر نہیں۔ مانگنے میں کمی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ تو میں کلمات دعا پڑھ لیتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ رومال ہے تو پکڑا لیں۔ باقی ساتھی ویسے ہی دعا پڑھ لیں، ہاں جو میرے ساتھی وہ پکڑ لیں، باقی پانی رکھ دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بہتان لگانے سے، الزام لگانے سے۔ یا اللہ، میری توبہ قبول فرما۔ توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز کی پابندی کروں گا، زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی سنت کی پابندی کروں گا۔ اے اللہ، میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ میں اپنا روحانی سلسلہ اختصار سے پڑھتا ہوں۔ جس طریقے میں بیعت ہوں اس طریقے کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کئی سارے لوگ بیعت ہوتے ہیں، کسی لوگوں کو پوچھتا ہے آپ کہاں بیعت ہیں، کس طریقے میں بیعت ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کہا کریں ہم طریقہ عالیہ، نقشبندیہ طریقے کو طریقہ عالیہ کہتے ہیں۔ سب طریقہ عالیہ نقشبندیہ، نقشبندی طریقے میں ہماری بیعت ہے۔ اور پھر اپنا سلسلہ یاد ہونا چاہیے، اپنا روحانی
شجرہ یاد رہنا چاہیے. اور شجرہ مبارک کے توسط سے دعا بھی بہت اکثیر ہے، دعا بھی بہت اکثیر ہے. اور یہ کرام کے توسط جو ہے دعا میں اس کی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ہمارا طریقہ عالیہ نقشبندیہ اس میں جو ذکر ہم کو جس کے اذن دیا جا رہا ہے، یہ اللہ جل شانہ نے دوسری وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت دی. فرمایا وذکر اسم ربک، اور نبی علیہ السلام سے کی دولت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی، اور ان سے یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پہنچی، اور ان سے یہ دولت سینہ بسینہ یہ کے بعد دیگر ہے بصورت نقشبندیہ حضرت خواجہ مہودی ولی نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے سینہ بسینہ یہ بات دولت یہ کے بعد دیگر ہے حضرت امام ربانی حضرت ابوذر الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، اور ان سے یہ دولت سینہ بسینہ یہ کے بعد دیگر ہے حضرت خواجہ شمس الدین سے رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، اور ان سے یہ دولت آپ کے سادہ گرامی قدر ہمارے پیر مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی. تو بڑی گناہگار کی یہ دولت تیسرے واسطے سے آئی ہے. میں نے آپ حضرات کو سلسلہ عالیہ میں بیعت کیا اور ذکر اس ذات کی عزت اور اجازت دی، آپ نے ہم نے اس کو قبول کیا. کہ ذکر کو زبانی بھی کیا کریں، قلبی بھی کیا کریں. زبانی کرنے کا طریقہ یہ ہے اللہ 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 اللہ. یہ 100 سے لے کے 500 دفعہ تک ایک مجلس میں کریں، اور یہ ذکر قلبی طور پر آنکھیں بند کر دل کے کو تصور کر کے دل کی زبان میں دل میں اللہ 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 آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا. اور اسی طریقے سے استغفار ہے، درود شریف ہے، کلمہ طیبہ ہے، باقی تسبیحات معمولات جو مسنون ہیں ان کی اپنی اپنی جگہ ہے، وہ اپنے معمولات کرنے چاہیے. جو ہے مردن سورہ کہف پڑھا کریں، روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھا کریں، تلاوت قرآن کو اپنے معمول میں رکھیں، نمازوں کی جماعت سے پابندی کریں. ہر آپ کا خیال ہے انشاءاللہ اسی سے اللہ ترقی دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم من ختم صدق یا اللہ ہم سب کی پریشانی اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، اللہ ہماری رسیاں دور فرما، یا اللہ ہمارے قرض مرض دور فرما، علت سے ذلت سے بچا، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا. یا اللہ خاتمہ ایمان کو فرما، جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اللہ رب عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی ظاہری باتیں باقیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے گھروں سے ظاہری باتیں باقیاں دور فرما، ہمارے غموں کو اللہ دور فرما. جو ساتھی پریشان حال ہے مغروض ہے اللہ جس کے لیے غم ہے آپ کے لیے ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے حال پر رحم فرما. ہمارے والدین والد بہن بھائی مشائخ اساتذہ اہل تعالیٰ کے دل پر کام پہنچ گئے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کے درجے بلند فرما، اللہ ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ ان کے رحم فرما، اللہ ان کے رحم فرما، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں پریشان ہیں، یا اللہ فلسطین کے اندر غزہ کے اندر اللہ تو ان کی امداد فرما، اللہ ان کی سختیاں دور فرما، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہ دنیا کے کفر کو تو نیست و نابود فرما. یا اللہ دنیا کے کفر کو تو پاش پاش کر دے. اللہ دنیا کے کفر کو تو تباہ برباد کر دے. اللہ مسلمانوں کو اللہ اتفاق اتحاد نصیب کر دے. ملک پاکستان کو یا اللہ امن استحکام نصیب فرما دے. اللہ ملک پاکستان کے ہاتھ پر رحم فرما دے. ہر طرح کے خطرات و خدشات سے اس ملک کو محفوظ کر لے. یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا لکھا ہم سے دعاؤں کو امید رکھی ہے، یا اللہ یہ ساری دعائیں کے حق میں قبول کر لے.
اللہ یہ دعاؤں کے حق میں قبول کر، اللہ تو ان کے حق میں قبول کر، اللہ تو عافیت کا معاملہ کر، اللہ تو خیر کا معاملہ کر، اللہ تو عافیت کا معاملہ فرما۔ اس مجمع میں جتنے لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، یا اللہ سب کو تزکیہ نصیب فرما، سب کو تصفیہ نصیب فرما، سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، سب کے حال میں رحم فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا امید رکھی، یہ دعاؤں کی حق میں اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کی توفیق سے یا اللہ آج ہمارے لیٹر کا مرحلہ شروع ہو گیا، یا اللہ ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما۔ جن دوست یا اللہ اس میں حصہ لے رہے ہیں، یا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ غیب سے ہماری امداد فرما، بقیہ کام کو یا اللہ خیر سے بعد تکمیل تک پہنچا، اور غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس کے اسباب مہیا فرما، غیب کے خزانوں سے اسباب مہیا فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔